بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تخت پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد نمبر گیم تبدیل۔ تحریک انصاف کی عددی اعتبار سے پہلی پوزیشن، 15 نئی نشستوں کے بعد تعداد 178 ہو گئی۔ اتحادی کاف لیگ کی 10 سیٹیں شامل ٹوٹل 188 ہو گئیں۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ پی ٹی آئی کو پنجاب کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار اقتدار سے باہر ہو کر چند روز بعد ہی عوامی طاقت کے ذریعے اقتدار میں واپس آنے کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں واضح کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے پاس حکومت کی تشکیل کے لیے ممبر کی تعداد پوری ہو گئی۔ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد 178، اتحادی مسلم لیگ کاف کے اراکین کی تعداد 10 ہے۔ یوں کل ملا کر تعداد 188 تک جا پہنچی، جبکہ قائد ایوان کے منتخب ہونے کے لیے 186 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار چودھری پرویز لائی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ممبران کی تعداد 168، جبکہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے 7 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ ذرائع کے مطابق رائے حق پارٹی کے رکن اسمبلی اور آزاد اراکین اسمبلی نے نون لیگ کی حمایت کے حوالے سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے، جس کا حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ علی اکبر، سٹی فوٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر اتحادی جماعتوں اور پی ڈی ایم کے قائدین کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم نے حکومت کی اتحادی جماعتوں اور پی ڈی ایم کے قائدین کو لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر دعوت دی ہے۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات شکست کے بعد اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس آج دوپہر کو ہوگا۔ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 96H ماڈل ٹاؤن میں منعقدہ اجلاس میں حکومت کی اتحادی جماعتوں اور پی ڈی ایم کے قائدین مل کر ملکی صورتحال کا جائزہ لیں گے، جبکہ اجلاس کے دوران حکومت کی اتحادی جماعتوں اور پی ڈی ایم کے قائدین کے مابین دیگر اہم امور پر بھی مشاورت ہوگی۔ کورونا کی چھٹی لہر شدت اختیار کر گئی۔ ایک دن میں 3 جانیں گئیں۔ شہر میں نئے 124 مریض رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.8% ریکارڈ کی گئی۔ حکومت کی شہریوں کو بار بار ماسک لگانے کی ہدایت۔ کورونا ایک بار پھر سے خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگا ہے۔ کورونا ایک ہی دن میں 3 زندگیاں نگل گیا ہے، جبکہ شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 124 کیسز سامنے آئے ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ ویکسین کی دونوں ڈوزز کے ساتھ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں، کیونکہ کورونا سے بچنے کا واحد حل SOPs پر عمل درآمد کرنا ہی ہے۔ بدلتی ملکی صورتحال، سٹاک مارکیٹ میں بھونچال، ڈالر ہر حد پار کر گیا۔ انٹر بینک میں ریکارڈ 4 روپے 25 پیسے مہنگا، ملکی تاریخ میں پہلی بار 215 روپے 28 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 217 روپے پر ٹریڈ ہوا۔ ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں طوفان کی تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں بھونچال، ڈالر ہر حد پار کر گیا۔ انٹر بینک میں ریکارڈ 4 روپے 25 پیسے مہنگا، ملکی تاریخ میں پہلی بار 215 روپے 20 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 217 روپے پر ٹریڈ ہوا۔ ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں طوفان کی تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ سکلز ایجوکیشن پر ٹیکس چھوٹ ختم، فری لانسنگ پر ٹیکس سے $1 ارب آمدن بند ہو جائے گی۔ ہزاروں پاکستانی ہنرمند طلباء پریشان۔ پڑوسی ملک بھارت ہر سال $45 ارب کی فری لانسنگ سروسز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ صدر سرونگ اسکول کا حکومت سے ٹیکس چھوٹ بحال کرنے کا مطالبہ۔ صدر سرونگ سکولز رضا الرحمان کے مطابق ہنرمند طالب علم غیر ملکیوں کو فری لانسنگ سروسز فراہم کرتے ہیں۔ فری لانسنگ کی مد میں بچوں کو سالانہ $1 ارب کی آمدن ہوتی تھی۔ ٹیکسز عائد ہونے سے $1 ارب کی آمدن بند ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت ہر سال $45 بلین کی فری لانسنگ کی سروسز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ حکومت ٹیکس نہ لگاتی تو فری لانسنگ کی ایکسپورٹ $6 بلین تک پہنچنے کا امکان تھا۔ پاکستان میں ڈالر نہ آنے سے ملکی معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ پی ٹی آئی حکومت سکلز ایجوکیشن کے لیے مفت سروسز فراہم کر رہی تھی۔ موجودہ حکومت بچوں کے لیے سکلز ایجوکیشن کے لیے ٹیکس فری سروسز فراہم کرے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا مالی سال 2022 تا 2023 کا بجٹ تیار۔ 16 ارب 20 کروڑ حجم، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 4 ارب 81 لاکھ مختص۔ غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں 10 ارب 13 کروڑ 70 لاکھ رکھے گئے۔ پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کی اسکیمیں 28 کروڑ روپے سے مکمل ہوں گی۔
MCL کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 4 ارب 81 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ 10 ارب 13 کروڑ 70 لاکھ روپے کا ہوگا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے شعبہ فائنانس نے جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب، نئے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب 20 کروڑ رکھے ہیں۔ پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کی اسکیموں کے لیے 28 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ مختلف ذرائع آمدن سے 8 ارب حاصل کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ رواں مالی سال محکمہ فائنانس سے 1 ارب 92 کروڑ کی ترقیاتی گرانٹ منصول ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تنخواہوں کی مد میں 3 ارب 50 کروڑ 95 لاکھ 71 ہزار، جبکہ 8,000 پینشنرز کے لیے 2 ارب 30 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ پنجاب کو سروسز چارجز کی مد میں 20 کروڑ ادا کرنے کا تخمینہ تیار کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے لیے 35 کروڑ کا ریلیف فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ اسپورٹس کی سرگرمیوں کے لیے 3 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ قومی اور مذہبی تقریبات کے انعقاد کے لیے 8 کروڑ رکھے گئے ہیں، جبکہ تشکیلی مہم کے لیے 8 کروڑ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ہسپتالوں سے MTI ایکٹ کا نفاذ ختم، پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی۔ میو ہسپتال اور خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج کے بورڈ آف گورنرز پہلے ہی تحلیل ہو چکے۔ علامہ اقبال میموریل، سردار بیگم ہسپتال بھی ایکٹ سے آزاد۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہسپتالوں کی نجکاری کے قانون کا ٹیچنگ ہسپتالوں پر کیا گیا اطلاق ختم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی سربراہی میں کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے پہلے میو ہسپتال پر MTI ایکٹ کا نفاذ ختم کیا گیا تھا، اور اب خواجہ صفدر میڈیکل کالج اور اس سے منسلک علامہ اقبال میموریل ہسپتال، سردار بیگم ہسپتال سیالکوٹ پر نافذ کیا گیا MTI ایکٹ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ان اداروں کے بورڈ آف گورنرز کو پہلے ہی ہٹایا جا چکا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ٹیچنگ ہسپتالوں کو خود مختاری کے قانون 2003 کے تحت چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینئر سیاستدان سردار ذوالفقار کھوسا بھی FBR کے ریڈار پر آ گئے۔ لگژری گاڑی خریدنے پر 33 لاکھ انکم ٹیکس عائد، گاڑی کی قیمت 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ہے، اثاثوں میں بھی ڈکلیئر نہیں۔ نے سینئر سیاستدان سردار ذوالفقار علی خان کھوسا پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سردار ذوالفقار خان کھوسا نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی گاڑی خریدی، لیکن اثاثہ جات میں ڈکلیئر نہیں کی۔ FBR نے گاڑی کی تفصیل حاصل کر کے انکم ٹیکس آڈٹ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ FBR نے 2016 کا انکم ٹیکس آڈٹ کر کے انکم ٹیکس عائد کیا ہے، جبکہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کو ٹیکس ادائیگی کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی لاہور پہنچ گئے۔ گورنر ہاؤس آمد پر گورنر پنجاب نے استقبال کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچے۔ صدر مملکت گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ان کا استقبال کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے مابین 1-to-1 ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی رکن پنجاب اسمبلی جگنو محسن کی رہائش گاہ گلبرگ آمد ہوئی۔ حمزہ شہباز نے جگنو محسن سے ان کے والد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ حمزہ شہباز نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ والد کا سایہ شجردار درخت کی مانند ہوتا ہے، والد کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ، رکن پنجاب اسمبلی ذیشان رفیق، سہیل ضیاء بٹ اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ماسک کی پابندی پر عمل کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے محکمہ صحت کو کرونا وبا کی صورتحال کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل رکھے جائیں۔ حکومت کے لیے عوام کی صحت اور زندگیوں کا تحفظ سب سے اہم ہے۔ شہری کرونا اور ڈینگی کے خاتمے کے لیے حکومتی کوششوں کا ساتھ دیں۔ کرونا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط اور ویکسینیشن ہے۔ اجلاس میں کرونا اور ڈینگی سے متعلق لوگوں میں آگاہی کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے چیئرمین پروفیسر محمود شوکت کی جانب سے اجلاس کو بریفنگ دی گئی۔